نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. محترم و مکرم حاضرین سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے. پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس کو پیش کروں. روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ. بخاری شریف میں یہ روایت ہے. روایت کا نمبر ہے 7319 7319 اور مسلم شریف میں بھی یہ روایت ہے 2669 2659. روایت کا ترجمہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خلاصہ روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ تم لوگ ضرور بھی ضرور اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقوں کی پیروی بالکل ہو بہو کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ گوہ کے بل میں، گوہ کے سوراخ میں اگر داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی ضرور اس سلسلے میں ان کی پیروی کرو گے. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہود و نصارہ مراد ہیں، یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کس کی، یعنی یہود و نصارہ کی ہے. اس روایت کی روشنی میں سمجھ میں آیا کہ ہم مسلمان، جیسا کہ ابھی آپ دیکھیں، حالات دیکھیں، یورپین کلچر، مغربی تہذیب کے بالکل دل دادا ہیں. جو چیز وہ شروع کرتے ہیں اندھا دھند، اس میں ہمارے لیے خیر ہے کہ شر ہے، نفع ہے کہ نقصان ہے، وہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی پرواہ کیے بغیر بس صرف اور صرف اندھا دھند، اندھے بہرے بن کر ان کے شروع کیے ہوئے کاموں پر ہم ٹوٹ پڑتے ہیں. یہ مسلمانوں کا یہ کلچر بن چکا ہے، چاہے وہ ان کی خوشی کے موقع ہو، غم کے موقع ہو، تنہائی ہو یا ان کے خلوتیں ہوں، جلوتیں ہوں، سب جگہوں پر ہم دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ ساری چیزوں میں یورپین کلچر اور مغربی تہذیب کا دل دادا بنا ہوا ہے. خاص طور سے جیسے جو مناسب سمجھتے ہیں آج آپ کے سامنے کہ جیسے کہ ڈیز کا جو کلچر آیا ہے، مختلف ڈیز منائے جاتے ہیں، مدرس ڈے، ٹیچرز ڈے، فادرس ڈے، پتہ نہیں کون کون سے ڈے، یعنی کہ سال بھر، سال کے 12 مہینے 365 دن ہم جن کے بھی نام سے ڈے منا رہے ہیں ان کو بھول جائیں. ایک دن آئے ماں کے نام پر مدرس ڈے اور اس دن ماں کے ساتھ وہ دن بتا لیا، باقی 364 دن سال کے ماں کو دکھ پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، ماں کی کوئی فکر نہیں. کبھی فادرس ڈے آیا تو فادر کی ایک دن اکرام کر لیا، تھوڑا ساتھ میں رہ لیے، محبت کا برتاؤ کر لیا، باقی پھر دوسرے دنوں میں ایسی بہت سارے ٹیچرز ڈے، بہت سارے ڈیز ہیں. یہ مغربی تہذیب ہے. ہم کو تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم پورے سال کے 12 مہینے کو 365 دن ماں باپ کا اکرام، اطاعت وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہیں. یا ٹیچرز ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، یا ہمارے بڑے ہیں، یا جیسے یوم مزدور 1 مئی کو منایا جاتا ہے، یوم مزدور ہو، اس موقع پر ایک دن ٹھیک ہے، مزدوروں کے لیے چھٹی اور تحفے تحائف، اور باقی کیا ہے، ان سے سارے کام مزدوروں سے عجیب عجیب طریقے سے لیا جا رہے ہیں. یہ جو ڈیز کا کلچر ہے نا، یہ مغربی تہذیب ہے، یہ یورپین کلچر ہے، یہ وہاں سے ہمارے یہاں آیا ہے، اسلامی تہذیب نہیں ہے. یہ انہی میں ایک بہت بڑا، بہت ساری برائیوں کا مجموعہ جو ہے وہ ہے ویلنٹائن ڈے. ویلنٹائن ڈے یہ کہاں سے آیا ہے؟ عجیب. اللہ تعالی ہمارے مسلمان بچے بچیوں کی ہر قسم کی خرافات سے حفاظت فرمائے. کیسے اس چکر میں پڑ کر وہ کیا کر رہے ہیں، کیسے اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں، اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں، اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں، اور اپنی صلاحیتیں، اپنے اوقات، سب کچھ یہ ایک عیسائیوں کے اور یہودیوں کے ایجاد کردہ تہوار یوم محبت ویلنٹائن ڈے اس کے نام پر برباد کر رہے ہیں. ایک پادری جو ایک عیسائی تھا صدیوں پہلے، اس کا نام تھا ویلنٹائن. وہ محبت کے نام پر، یعنی اس نے معاشقہ کیا اور اس زمانے کے بادشاہ نے جو بھی تھا اس نے اس کو سزائے موت دے دی، تو اسی کے نام پر یہ دن منایا جاتا ہے. اور لڑکے لڑکیاں مطلب اس کے نام پر سینکڑوں ہزاروں اور بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اپنے گویا کہہ لو کہ اپنی جوانیاں برباد کر دیتی ہیں اس دن کے نام پر. اور اتنا ہی نہیں ہے، یہ دن ہے نا کمرشلائز ہو گئے ہیں، تجارتی بنیادوں پر ان کو منایا جاتا ہے، تجارتی بنیادوں پر. خاص ان دنوں میں آپ دیکھ لیں، بڑا دکھ ہوتا ہے یہ کہنے میں کہ جتنے بھی مانے حمل
یعنی حمل کو روکنے والی جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان دنوں میں جتنا ان کا فروخت ہوتا ہے اتنے دوسرے دنوں میں فروخت نہیں ہوتا ہے. ہاں باقاعدہ جو حمل کو روکنے والی چیزیں ہیں چاہے وہ ٹیبلٹس ہوں یا کنڈومس ہوں یا دوسری چیزیں ہوں, یہ کھل کر آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہے بات اس وجہ سے کہ تاکہ ہمارے بچے سمجھیں. صرف اور صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کے واسطے اس تہوار کو غیروں نے ایجاد کیا اور مسلمان بچے بچیاں اس پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں, ساری چیزیں اپنی برباد کر رہے ہیں. یہ کہاں سے آئے دوستو بزرگوں؟ کسی اجنبی لڑکی سے, چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم, جب تک کوئی مسلمان لڑکی سے کسی مسلمان کا نکاح نہیں ہو جاتا اس سے پہلے دیکھنا بھی اس کو جائز نہیں ہے. بات کرنا تو دور کی بات ہے, ہاں نظر پڑ جاوے تو الگ مسئلہ ہے. یہ اسلام کا تصور محبت نہیں ہے. اسلام کا محبت کا تصور ہے لو آفٹر میرج, لو بیفور میرج نہیں ہے. اس پر ہم مستقل ویڈیو بھی بنا چکے ہیں, ڈسکرپشن میں اس کے لنک موجود ہے کہ کسی سے اگر محبت ہو جاوے تو کیا مسئلہ ہے, اس کے لیے کیا چیزیں ہونی چاہیے, وہ الگ مسئلہ ہے. اس لیے میرے نوجوان دوستوں, میرے بھائیوں, میں خاص طور سے آپ سے درخواست کروں گا کہ اس جیسی یہودیوں کی سازشوں میں پڑھنے سے اپنے آپ کو بچائیں, اپنے علماء سے رابطہ کریں, اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں اور اپنی زندگی کا ایک لمحہ غنیمت جانتے ہوئے اپنے علماء, اپنے بڑے اور اپنے جو بھی لوگ ہیں جن پر ہمیں بھروسہ ہے, معتمد لوگ ہیں, ایسے نیک لوگوں کی رائے مشورے سے اپنی زندگی کو گزاریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی کے ان لمحات کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جاوے اور ہمیں اپنے رضا والے کاموں میں ہمیشہ لگے رہنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.